لیکن اس کا دل ایمان پہ پختہ ہو، یہ راہ رخصت ہے۔ اور راہ عزیمت کیا ہے؟ راہ عزیمت یہ ہے کہ سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، اپنا کچھ نہ رہے، وہ یار راضی ہو جائے، یہ راہ عزیمت ہے۔ اب جو راہ رخصت پہ عمل کرتے ہیں، جو راہ رخصت پہ عمل کرتے ہیں، یہ ادنا درجہ ہے، یہ ادنا درجہ ہے، اور جو راہ عزیمت پہ عمل کرتے ہیں یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ جب تمہیں جان کا خطرہ ہو تو کسی جابر سلطان، کسی وقت کے یزید اور کسی حکمران کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے جا کر کلمہ حق کہو، یہ سب سے افضل جہاد ہے، سب سے افضل جہاد۔ تو اب جتنے صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے بظاہر یزید کی بیعت بھی کر لی، اور ایک حضرت امام حسین تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی، راہ عزیمت اختیار کی، تو کسی نے پوچھا کہ حسین، ان سب نے تو راہ رخصت اختیار کر لی ہے، تو آپ راہ عزیمت پہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت تک راہ عزیمت پہ چلنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اگر عزیمت پہ چلنا ہے تو نقش حسین پہ چلنا ہوگا، نقش قدم حسین پہ چلنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو میری عملی ہے، جو میرا عمل ہے وہ میرے لیے ہے، اور سب کا عمل اور کے لیے ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن کیونکہ میں نے جانا ہے آقا کے دین کو، میں نے بچانا ہے، اس لیے میں نے راہ عزیمت اختیار کی۔ حضرت کعب بن عجرہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت کعب بن عجرہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بے وقوفوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یا کعب اعیذک باللہ من امارت السفہاء۔ حضرت کعب حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ قلت یا رسول اللہ وما امارت السفہاء، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بے وقوفوں کی حکومت کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسے امراء ہوں گے، تم پہ ایسے امراء مسلط ہوں گے کہ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے اور عمل کریں گے تو ظلم کریں گے۔ فرمایا وہ ایسے بے وقوف ہوں گے، بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ فرمایا یہ عقل سے آری لوگ یہ جھوٹ میں پناہ ڈھونڈتے ہیں اور اپنے اقتدار کو ظلم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر حکمران کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو بھی عاقبت سے نظریں ہٹا لیتا ہے، دنیا کی متاع پہ جس کی نظریں جم جاتی ہیں، دو عمل ہو جاتے ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور عمل کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو پھر حضرت کعب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آقا فمن جاءہم، کہ جب یہ لوگ آ جائیں تو آقا ہم کیا کریں؟ تو فرمایا فمن جاءہم وصدقہم، فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جو جا کر اکٹھے ہو جائیں، ایسے حکمرانوں کے پاس، فرمایا پھر وہ کیا کریں؟ وصدقہم بکذبہم، پھر ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، درباری بن جائیں، پھر ان کے ہاں میں ہاں ملائیں کہ وہ جو کچھ کہیں کہ واہ 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 آپ نے کیا سچ کہا۔ درباری اکٹھے ہو جائیں، ارد گرد خوش آمدیوں کا ٹولہ اکٹھا ہو جائے۔ فرمایا وَآنَهُ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور ظلم میں اس کی اعانت کریں، اس کی مدد کریں۔ تو فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي، فرمایا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وَلَسْتَ مِنْهُ، اور میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اور فرمایا وَلَوْ يَرَوْا عَلَى حَوْضِ غَدًا، اور فرمایا کہ جب قیامت میں میں سب کو حوض کوثر سے پانی پلا رہوں گا، تو فرمایا یہ جب لوگ میرے حوض پہ آئیں گے تو میں ان کو واپس لوٹا دوں گا، پانی نہیں پلاؤں۔
اب حضرات محترم ایک چیز کی طرف، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو ہدیہ کی ہے نا، ایک چیز کی طرف خالی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حسین نے راہ عزیمت کیوں اختیار کی۔ فرمایا کہ جو ان کی مدد کرے گا، ان کے جھوٹ میں ہاں میں ہاں ملائے گا، فرمایا فلیسا منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ اور ادھر فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، اور ادھر کہہ رہے ہیں جو راہ عزیمت اختیار نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ اب حسین نے کہہ دیا، آقا نے کہا تھا کہ جو راہ عزیمت اختیار نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، تو فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، ارے میں تو آقا کے حصے کا، جسم کا ایک حصہ ہوں، میں کیسے راہ رخصت اختیار کر سکتا ہوں؟ اس لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ یعنی کہ لاکھ ظلم کی آندیاں چلے، لاکھ ظلم کی آندیاں چلیں، مصائب علام اور دکھ کی گھٹائیں چھا جائیں، لیکن حسین کا قدم کبھی زیادہ حق سے ڈگمگا نہیں سکتا، کس لیے کہ وہ مجھ میں سے ہے۔ تو اس لیے جب حضرت امام حسین مکہ مکرمہ سے چلنے لگے نا، تو صحابہ کرام نے سمجھایا کہ حسین راہ رخصت بھی تو ایک ہے نا، دین کو آپ سے بڑھ کے کون سمجھتا ہے؟ تو حسین یہ وقت نہیں ہے، آپ نہ جائے کربلا میں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ کربلا میں علی اکبر کو شہید کروانا پڑے گا، میں جانتا ہوں علی اصغر کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھنا پڑے گا، میں جانتا ہوں سکینہ کو روتی ہوئی چھوڑ کے جانا پڑے گا، میں جانتا ہوں کہ زینب کی آہیں مجھے سننا پڑے گی، لیکن کیا کروں؟ رات کو خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے امر دیا ہے کہ حسین تو نے کربلا میں جانا ہے، حسین تو نے کربلا کو آباد کرنا ہے۔ فرمایا کہ میں نے آقا سے وعدہ کر لیا ہے، اب میں وعدہ وفا کرنے کے لیے کربلا کی طرف جا رہا ہوں، وعدہ وفا کرنے کے لیے کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ حسین اس دھج سے کربلا کی طرف چلتے، اس دھج سے کربلا کی طرف چلتے، اور حضرات محترم جب وہ کربلا میں پہنچتے ہیں، حضرت امام حسین ساری قربانیاں اپنی جگہ، ساری قربانیاں اپنی جگہ، ساری قربانیاں بہت عظیم ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی قربانی بھی نہ ہوتی اور فقط حضرت علی اکبر کی ایک قربانی ہوتی، وہ ساری قربانیوں پہ بھاری تھی، فقط ایک قربانی۔ اب شب عاشورہ تھی، حضرت امام حسین نے یزید سے ایک رات کی مہلت مانگی، یزیدی فوج سے کہا کہ ابن سعد مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں اپنے آقا کے، اپنے اللہ کے حضور یہ عبادات اور مناجات میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ جب آدھی رات ہوئی حضرت امام حسین عبادت میں مصروف ہیں، اور ادھر سے حضرت سیدنا علی اکبر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بابا بیٹھے ہیں اللہ کی یاد میں، اور زبان پہ ہم اور تحلیل اور تسبیح جاری ہے۔ قریب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جان آج ساری یزیدی فوجیں عیش طرب اور مستی میں ہیں، اور ابا جان آپ کیوں اس طرح بیٹھے ہیں؟ کہا کہ بیٹا علی اکبر جاؤ جا کر جائزہ لے کے آؤ کہ دشمن کر کیا رہا ہے، جاؤ جا کر جائزہ لے کر آؤ۔ حضرت امام حسین جاتے، حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ علی اکبر جاؤ جائزہ لے کر آؤ۔ حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے اور لگا کر
دشمنوں کے صفوں میں چلے جاتے ہیں، خیموں کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سارے